الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقه عبد مسلم يسأل الله تعالى فيه خيرا إلا أعطاه إياه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمارے خالق اور مالک ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کے لیے نعمتیں اور انسان کی سہولت کی چیزیں سب پیدا فرما دی. اللہ رب العالمین نے زمین بنائی، آسمان بنایا، فضا کے اندر نعمتیں بکھیر دیں، اور اللہ رب العالمین نے زمین کو ایسا عجیب خزانہ بنا دیا، ایسا عجیب صندوق بنا دیا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی جتنی ضروریات ہو سکتی ہیں وہ سب رکھ دیں. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک آپ دیکھیں گے کہ زمین سے کپڑے نکل رہے ہیں کپاس کی شکل میں. زمین سے اللہ کی نعمتوں رزق کی صورت میں برآمد ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ زمین سے گندم بھی نکل رہی ہے، چاول بھی نکل رہے ہیں، دالیں بھی نکل رہی ہیں، اور جوار بھی نکل رہی ہے، جو بھی نکل رہی ہے. کتنی ساری اللہ کی نعمتیں اس زمین سے نکل رہی. پیاز، لہسن، سبزیاں، یہ سب اللہ نے زمین کے اندر رکھ دی. پھر اللہ رب العالمین نے اسی زمین کے صندوق کے اندر سونا بھی رکھا، چاندی بھی رکھی، ہیرے جواہرات بھی رکھے. یہ اللہ رب العالمین نے ایسا صندوق بنایا انسان کے فائدے کے لیے. پھر اس میں اللہ رب العالمین نے قسم قسم کی گیسیں رکھیں. اس میں اللہ رب العالمین نے مائع شکل کے اندر پانی رکھا، تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے پٹرول رکھا. پھر پٹرول کی اپنی جو مصنوعات ہیں اس سے پیدا شدہ جو برانچز ہیں وہ ایک لامتناہی ہیں. آپ دیکھیے تو پلاسٹک بھی اسی سے بن رہا ہے، اور اسی کی ساری قسمیں ریفائن ہو کر مختلف قسم کے تیل بن رہے ہیں، مختلف قسم کے کیمیکلز بن رہے ہیں. یہ ایک اللہ کی زمین سے سب نکل رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی زمین کے اندر سے انسان کو وجود بخشا، اور اسی کے اندر انسان کو لوٹ کے جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور پھر اسی زمین سے اللہ رب العالمین دوبارہ زندگی بخشیں گے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ جب
کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے تم کو وجود بخشا۔ تو جب تمہارا وجود تھا اور وہ فنا ہو گیا تو اللہ دوبارہ کیا پیدا نہیں کر سکتے؟ الیس اللہ تعالیٰ کیا قادر نہیں ہے علی ان یحیی الموتى، مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کرنے کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین نے صرف زمین کے اندر اپنی قدرت کی ایسی ایسی نشانیاں رکھیں، اور اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں سے تعلق اور محبت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہیں، ایسے پروردگار ہیں کہ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کریں، جو کہیں، جو کریں، جو حکم دیں، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن اس پروردگار نے اس انسان کے پیدائش سے پہلے انسان کے لیے نعمتیں اس زمین کے خزانے میں دفن کر دیں، اور زمین کے صندوق کے اندر نعمتیں نکلی چلی جا رہی ہیں، نکلی چلی جا رہی ہیں، اور قیامت تک نکلتی رہیں گی، یہ خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آسمان کو کیسے بنایا، اور پھر اس آسمان کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے فائدے کے لیے ایسے ستارے، سیارے اور دیگر مخلوقات رکھ دی جو ہر مخلوق اپنی پیدائش کے اندر اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ چاند کو دیکھیے، سورج کو دیکھیے، ستاروں کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اس آسمان پر قندیلیں لٹکا دی، اور قندیلیں بھی ایسی لٹکا دی، آسمان ایسا بنا دیا کہ اس آسمان کے لیے کوئی ستون نہیں ہے، اور یہ آسمان کبھی زمین سے نہیں ٹکراتا، اور اللہ رب العالمین نے ایسا بنا دیا کہ اس کے رنگت ہی اتنی حسین ہے، اتنا پیاری ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان کی طبیعت کے اندر انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے ستاروں کی قندیلیں لگا دی، چاند اور سورج کی قندیلیں لگا دی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو ایک مدار کے اندر ایسا رکھ دیا کہ کوئی کسی سے نہ آگے جا رہا ہے، نہ کوئی کسی سے ٹکرا رہا ہے، نہ کوئی کسی کو اوورٹیک کر رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز ایک دائرے کے اندر، ایک مدار کے اندر تیر رہی۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ ربک یخلق ما یشاء، اللہ نے جو چاہا پیدا کر دیا، ویختار، اور جس کو منتخب کرنا چاہا، پسند کرنا چاہا، اس کو پسند کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے، تو 7 آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان کو اپنے عرش کے لیے، جہاں سدرۃ المنتہا ہے، اس کو منتخب فرما لیا۔ اللہ رب العالمین نے 7 زمینیں بنائیں، تو 7 زمینوں میں سے وہ زمین جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اثر رکھا ہوا ہے، اس کو افضلیت عطا فرما دی اللہ رب العالمین نے۔ پھر اللہ رب العالمین نے پہاڑ بے شمار بنائے، اور ایسے ایسے پہاڑ کہ ہر پہاڑ اپنے وجود کے اندر اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور اس کائنات کے مالک اور خالق ہونے کی دلیل ہے۔ ان بے شمار پہاڑوں میں سے اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کے لیے کوہ طور کو منتخب فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے 7 زمین بنائی، 7 آسمان بنائے، 7 دن بنائے، اور ان 7 دنوں میں سے اللہ رب العالمین نے افضل ترین دن جمعے کو قرار دے دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مہینے بے شمار بنائے، اور ان مہینوں میں رمضان مبارک کے مہینے کو خاص فضیلت عطا فرما دی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے لیے پسند کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین مالک الملک ہیں، اللہ رب العالمین رزاق ہیں، اللہ رب العالمین مہیمن ہیں، اللہ رب العالمین ظاہر ہیں، اللہ باطن ہیں، اللہ اول ہیں، اللہ آخر ہیں۔ جب کوئی نہیں تھا اللہ تھا، اور جب سب کچھ ہے تو اللہ ہے، اور جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تب بھی اللہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ فنا کر دیں گے، حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام کو بھی سور کے نتیجے کے اندر اتنی مقدار کے اندر اس کی آواز ہوگی کہ اس کی شدت سے اسرافیل علیہ السلام خود بھی انتقال فرما جائیں گے، تو اس وقت اللہ دریافت کریں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟
کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ بڑے سے بڑے سورمار اور بڑے سے بڑے دلیر اور بڑے سے بڑے اللہ کے سامنے سرکشی کرنے والے سب خس و خاشاک کی طرح زمین پر ڈھیر ہوں گے۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ جب کوئی جواب نہیں دے گا تو اللہ رب العالمین خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ یکتا کی، واحد لا شریک کی، جو بڑی قدرت والا ہے، بڑے غلبے والا ہے، اسی کی بادشاہت۔ تو پہلے بھی اسی کی بادشاہت، آج بھی اسی کی بادشاہت، اور کل جب سب کچھ فنا ہو جائے گا اسی کی بادشاہت۔ تو اللہ رب العالمین بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، اور اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی مہربانیاں ہی تو ہیں کہ جو آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ اگر اس کی مہربانیاں نہ ہوتی، اس کی عنایات نہ ہوتی تو ہم دنیا میں ہی نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک کی دولت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے ہم کو روزے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے ہم کو تراویحوں کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے ہم کو خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ سارے اشارے ہیں کہ اللہ عنایت کرنا چاہتے ہیں، اللہ فضل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اللہ جب فضل کرنا چاہتے ہیں، اللہ عنایت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں، تو اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان عنایات کو کیسے لے لیں۔ اور ان عنایات کے اندر ایک عنایت اللہ رب العالمین کی جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کی فضیلت بڑی عجیب غریب ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل امین تشریف لائے، حضرت جبریل امین کے ہاتھ کے اندر ایک شیشہ تھا، اور اس کے اندر ایک سفید سا حلقہ چھلا جیسا تھا۔ تو حضرت جبریل امین جب تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میدان مزید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان مزید کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ کے جو فرشتے تھے جبریل امین، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آسمان اور زمین اللہ نے پیدا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے لیے 7ویں آسمان کو عرش کے لیے منتخب فرمایا، جہاں سدرۃ المنتہا ہے۔ اس سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک میدان ہے، اور اس میدان کی ہر چیز سفید ہے، اس کی زمین سفید، اس کی چیزیں سفید، اس کے درخت سفید، اس کے پھل سفید، اس کے پھول سفید، ساری چیزیں سفید ہیں۔ اور جبریل امین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میدان مزید میں ہوتا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجھے 1000 سال ہو گئے اس کی حقیقت کو تلاش کرتے ہوئے۔ حضرت جبریل امین کا یہ جملہ سمجھنے سے پہلے ان کی حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 دفعہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ان کا طول و عرض اتنا تھا کہ شرقاً غرباً شمالاً جنوباً سارا آسمان بھر گیا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کے 100 بازو ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی عنایات سے نوازا۔ وہ جبریل امین فرما رہے ہیں کہ اس میدان مزید کے اندر مجھے چکر لگاتے ہوئے 1000 سال ہو گئے، لیکن میں آج تک اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پایا۔ یہ تو میدان مزید ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میدان مزید کے اندر اللہ رب العالمین اپنا دربار لگاتے ہیں، اور اس میدان مزید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ نظام رکھا ہے کہ ہر نبی کی ایک نشست ہے، ایک کرسی ہے جو کہ سفید ہے۔ ہر نبی اس کرسی پہ تشریف فرما ہوں گے، اور ان کے پیچھے ان کی امت کے لوگ ہوں گے۔ جو جتنا اپنے نبی سے محبت کرے گا، جو جتنا اپنی نبی کے طریقوں پر چل رہا ہوگا، وہ اتنا اس نبی کی کرسی کے قریب ہوگا،
اور فرماتے ہیں کہ اس میدان مزید کے اندر کرسیاں اس طرح لگائی ہوں گی کہ کوئی کسی کے لیے معنی نہیں بن رہا ہوگا دیکھنے کے لیے. جیسا کہ آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے مواقع پہ جہاں میدان کے اندر کوئی چیز دیکھنی ہو اس طرح کی نشستیں بناتے ہیں کہ سب سے پہلی نشست نیچی، پھر اس کے اوپر والی تھوڑی اوپر، پھر اس سے اوپر والی تھوڑی اوپر، اس طرح کرتے کرتے ساری نشستیں بن جاتی ہیں. تو اس طرح یہ میدان مزید کی شان ہوئے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میدان مزید کے کناروں کے اوپر کرسیاں نہیں ہوں گی، غالیچے بچھے ہوں گے جس پر بعد میں آنے والے اپنے نبی کی سنتوں سے دور رہنے والے اس میں بیٹھیں گے. اب ہم کو یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر کوئی اہم اجلاس ہوتا ہے یا اہم تقریب ہوتی ہے تو ہم پہلے سے اپنے لیے VIP کارڈ بنوا لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہاں کے معززین کے قریب ہوں، ہماری شناخت ہو، ہمارا تعارف ہو، ہمیں ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملے. تو اللہ کے رسول کے صدقے میں ہم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ جنت کے اندر ایک میدان ہے جو میدان مزید ہے، اور VIP کارڈ اس کو ملے گا جو اپنے نبی کے زیادہ قریب ہوگا، نبی کے طریقوں پہ زیادہ ہوگا، نبی کی سنتوں کو اپنا رہا ہوگا، وہ نبی کے زیادہ قریب ہوگا. اس دن نہ کوئی عہدہ چل رہا ہوگا، نہ کوئی منصب چل رہا ہوگا، نہ کوئی سفارش چل رہی ہوگی، نہ ہی کوئی روب داب سے کام چلایا جا سکے گا. تو جب کچھ نہیں ہوگا اور اس دن جس دن اللہ کا قرب ملنا ہے اس دن اس میدان مزید کے اندر قریب پہنچانے والی چیز وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کی پیروی اور ان کے لاہب دین کی اطاعت ہے. تو بہرحال اس میدان مزید کے اندر جنتی اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ کوئی جنتی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا اور وہ تخت اڑا چلا آ رہا ہے، کوئی کس حال کے اندر ہے، کوئی فضا کے دوش پہ چلا آ رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ سارا میدان بھر جائے گا. اب آپ تصور ذرا سا کیجئے کہ میدان، وہ بھی جنت کا میدان، وہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے جو جگہ ہے اس میں وہ میدان، وہ بھی ایسا میدان جس میں 1000 سال ہو گئے حضرت جبریل علیہ السلام کو سفر کرتے ہوئے، تو وہ اب تک اس کی حقیقت کو نہیں پہنچے. اس میدان مزید کے اندر اللہ رب العالمین داخلہ دے دیں تو کتنی بامرادی بات ہوگی. تو اللہ رب العالمین کے رسول فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے فرمایا کہ اس میدان مزید کے اندر سارے جنتی جمع ہو جائیں گے، اور جب جنتی سب بیٹھ جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز مرحمت فرمائی تھی کہ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے تو انسان چرند پرند اور پہاڑ تک دم بخود رہ جاتے تھے. تو اللہ رب العالمین اس وقت فرمائیں گے، حکم دیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو ان کی آواز، سریلی آواز سے سارے جنتی ایک سرور کی کیفیت میں آ جائیں گے اور ایک غشی کی کیفیت، ایک عجیب غریب سرور کی کیفیت کے اندر آ جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ جنتیوں کو شراب طہور پلاؤ. اس شراب کے بارے میں آتا ہے کہ نہ اس کے اندر نشہ ہوگا، نہ اس کے اندر بدمزگی ہوگی، نہ اس کی وجہ سے دماغ خراب ہوگا، نہ اس کی وجہ سے کوئی آدمی ہذیان بکنے لگے گا، بلکہ وہ ایک اللہ کی معرفت کے اندر اضافہ کر دینے والی شراب ہوگی، جو اللہ کے دربار کی شان کے اندر اضافہ کر دینے والی شراب ہوگی. وہ جب شراب پیش کی جائے گی تو سارے جنتی ایک عجیب غریب کیف مستی کے عالم میں ہوں گے. اور سب سے بڑی بات سوچئے کہ اگر ایک لائن لگی ہوئی ہو، دھوپ کی شدت ہو اور ہر طرف حملے ہو رہے ہوں، ہر طرف تشویش کی فضا ہو، افراتفری ہو، اس افراتفری کے عالم کے اندر اگر کسی آدمی کو ایک امن کی جگہ مل جائے تو وہ ویسے ہی کتنا سرور میں ہوگا. حشر کے میدان سے گزر کر جس میں بڑے بڑے انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی میرا کیا بنے گا، اس میدان کے اندر، جس میدان کے اندر سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینوں کے اندر غرقاب ہوگا. کوئی پسینے کے اندر گھٹنوں، کوئی
टखनों टखनों, कोई कमर कबर, कोई सीना सीना और कोई सर से पांव तक गर्काब होगा। वो हशर का मैदान, जिस मैदान के अंदर अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते वो भी कांप रहे होंगे। हर शख्स की निगाह नीची होगी और हर शख्स कह रहा होगा नफ्सी नफ्सी। किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो अल्लाह से सवाल करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त में अल्लाह के अर्श के नीचे सिजदा रेज होगा और उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की मैं ऐसे कलिमात में हम्दो सना कर रहा हूँगा कि वो कलिमात अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी वक्त मुझे इल्का करेंगे और मैं उस वक्त भी कह रहा हूँगा कि ए परवरदिगार मेरी उम्मत का क्या बनेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफाअत कुबरा भी हासिल होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफाअत सुगरा भी हासिल होगी। शिफाअत कुबरा के सारी उम्मत, जितनी भी उम्मतें हैं वो उम्मतें हशर के मैदान में जमा हो जाएंगी। उस हशर के मैदान के अंदर, जिस हशर के मैदान के तसव्वुर से हर नबी के ऊपर कपकपी आई, हर वली के ऊपर कपकपी आई, हर अल्लाह के बरगुज़ीदा से बरगुज़ीदा बंदे के ऊपर कपकपी आई, उस हशर के मैदान के अजाब से, उसकी शिद्दत से अल्लाह के महबूब रसूल मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। उस हशर के मैदान, जिस मैदान के अंदर अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के ऊपर हिसाब शुरू करना है, जिसका एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, दुनिया के 50,000 साल, उस दिन की शिद्दत का क्या आलम होगा। जिस दिन जमीन भी तांबे की बन जाएगी और इंसान पिघल रहा होगा, शिद्दत के अल्लाह के खौफ से हर एक आदमी लरज रहा होगा, बड़े बड़े पैगंबर और फरिश्ते भी लरज रहे होंगे। उस मैदान से गुजर कर जब कोई आदमी मैदान मजीद में आएगा तो उसके सुरूर का क्या आलम होगा। उस सुरूर के आलम के अंदर हर नबी के पीछे उसकी उम्मत अगर बतलाइए कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ और वो मेरा महबूब मेरी निगाहों के सामने आ जाए तो मेरे सुरूर की क्या कैफियत होगी। मेरे एहसासात और जज्बात के इजहार के लिए मेरी ज़बान कासिर हो चुकी होगी, मेरे कलम के अंदर लिखने की ताकत नहीं होगी, मेरी आंखें थर्रा चुकी होंगी। तो जब महबूब रब्बे आलमीन सरवर कौनैन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफीउल मुज़निमीन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिनकी वजह से ये कायनात बिछाई गई, जिनके सत्ते के अंदर ज़मीन के अंदर संदूक के अंदर अल्लाह ने नेमतें रखी, जिनके सत्ते के अंदर आज दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें हैं रहमतें हैं उनकी जूतियों के सत्ते के अंदर है। आज उम्मत के ऊपर जो अजाब नहीं आ रहा वो उन्हीं की दुआओं के सत्ते के अंदर है। उम्मत इज्तिमाई तौर पे हलाक नहीं हो रही, उन्हीं की दुआओं के सत्ते के अंदर है। मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो और हम उनका दीदार कर रहे हों और इस ऐसे आलम के अंदर, जिस आलम के अंदर सारा मैदान सफेद हो, अल्लाह के अनवारात की बारिश हो रही हो और वहां पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हो अपनी सुरीली आवाज के अंदर। और आज दुनिया के अंदर बाज आवाजें ऐसी हैं कि कान में पड़ जाएं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिनकी आवाज पर परिंदे भी दम बखुद रह जाएं, जिनकी आवाज पर पहाड़ भी दम बखुद रह जाएं, जिनकी आवाज पर हवा अपना चलने को रोक दे, जिनकी आवाज पर गुजरने वाली मखलूकात रुक जाए, वो दाऊद अलैहिस्सलाम उस मैदान के अंदर अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हो तो क्या सुरूर और मस्ती का आलम होगा। और उस वक्त फरिश्तों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन शराब पेश करवाएं और वो शराब भी ऐसी जो दुनिया की शराब से कोई मुनासबत ही नहीं, उसको क्या मिसाल दी जाए, उसको क्या समझाया जाए। ऐसी शराब उस वक्त कैफ मस्ती का क्या आलम होगा। महबूब रब्बिल आलमीन बैठे हुए उनका दीदार हो रहा है और ऐसे आलम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुनादी निदा देगा, सलूनी मा शि'तुम, आज मांगो तुमको जो मांगना है तुम्हें दिया जाएगा। जब ये सवाल होगा तो सारे जन्नती कहेंगे कि अल्लाह तूने सब कुछ तो दे दिया और जब तूने सब कुछ दे दिया तो अब तू अपनी रिजवान और अपनी रजामंदी अता कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कहा जाएगा कि हमारी रजामंदी तुमको मिली जभी तो तुम यहाँ पर आ सके हो, मैं तुमसे राजी हो गया, अबदुल आबाद के लिए कभी मैं नाराज नहीं होऊंगा, तुम मांगो तुम्हें जो मांगना है। अब यहाँ पर दुनिया में आदमी कोशिश करता है
کہ علماء سے مستغنی ہو جائیں، احادیث سے مستغنی ہو جائیں، قرآن سے مستغنی ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے علماء کا، قرآن کا، حدیث کا ہمارے ساتھ ایسا رشتہ جوڑا ہے جیسے انسان کے جسم کے ساتھ اس کی روح کا رشتہ جوڑا ہے، جس طرح اس کی سانسوں کا رشتہ جوڑا ہے۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو انسان کے ہاتھ بھی موجود، انسان کے پاؤں بھی موجود، انسان کی آنکھیں بھی موجود، انسان کا دل بھی موجود، انسان کا جگر بھی موجود، لیکن انسان بے حقیقت ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے علماء کا رشتہ عوام کے ساتھ ایسا جوڑا ہے جو رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، جو رشتہ چھوٹ نہیں سکتا۔ اس میدان کے اندر بھی علماء کی ضرورت پیش آئے گی۔ دنیا میں انسان مستغنی نہیں ہو سکتا، حشر میں بھی مستغنی نہیں ہوگا، علماء کی ضرورت پیش آئے گی۔ سب لوگ مل کے کہیں گے چلو ہم دنیا کے اندر علماء سے سوال کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم دریافت کریں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سلونی ما شئتم، جو چاہتے ہو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ تو اب ہم کیا مانگیں؟ تو اللہ رب العالمین کے سارے بندے علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے دریافت کریں گے کہ ہم دنیا میں بھی آپ سے مسائل پوچھتے تھے، آپ یہاں پر بتلائیے ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ تو علماء کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ عطا کر دیا، لیکن ایک وعدہ جو اللہ کا ہے وہ پورا ہونا باقی ہے۔ وہ محبوب اللہ رب العالمین جو سارے محبوبوں کے محبوب ہیں، جو محبتوں کے پیدا کرنے والے ہیں، جو محبتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، جو نعمتوں کے مالک ہیں، جو ہمارے تمہارے پالنہار ہیں، جو رزاق ہیں، جو مہیمن ہیں، جو عزیز ہیں، جو ذو القوت المتین ہیں، وہ اللہ رب العالمین ان کا دیدار باقی ہے۔ تمام ذاکرین ذکر کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، تمام شاغلین شغل کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، تمام اولیاء اللہ ریاضتیں کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، سب کچھ مل چکا، اللہ کا دیدار باقی ہے۔ تم اللہ سے یہ سوال کرو کہ اے اللہ تو اپنا دیدار عطا فرما۔ تو جب یہ سوال ہوگا تو اس وقت اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر سے حجاب کے پردے ہٹنا شروع ہوں گے، اور ایک ایک کر کے پردہ ہٹتا چلا جائے گا، صرف ایک پردہ کبریائی کا باقی رہ جائے گا، اور اللہ رب العالمین تجلی فرمائیں گے جو اس دائرے کے اندر، میدان مزید کے اندر جو ایک عرش رکھا ہوگا، اس عرش پہ تجلی فرمائیں گے۔ وہ تجلی اللہ کی شان کے مطابق ہوگی۔ اللہ جسم سے خالی ہیں، اللہ مکان سے خالی ہیں، اللہ زمان سے خالی ہیں۔ اس وقت کی صورت وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کس طرح تجلی فرمائیں گے۔ وہ اس وقت اللہ ہم سب کو دکھلا دے، ہمارے ماں باپ کو دکھلا دے، ہمارے بہن بھائیوں کو دکھلا دے، ہمارے بال بچوں کو دکھلا دے، ہمارے خاندان کے تمام لوگوں کو دکھلا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دوست احباب کو بھی اپنا دیدار کروا دے، کسی کو محروم نہ فرمائے۔ اس وقت اللہ تجلی فرمائیں گے، اللہ کی تجلی ہوگی، انسان ایسے عالم میں چلا جائے گا کہ جس کا تصور کرنا ممکن نہیں۔ اللہ تجلی فرمائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کا دیدار ہونے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ عجیب غریب کیفیت بن جائے گی، ایک ہوا چلے گی جس میں زعفران اور عنبر کے ذرات ہوں گے، وہ انسانوں کے اوپر بکھر جائیں گے، ایک خوشبو اور کیف و مستی کا عالم ہوگا۔ اس عالم کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس دیدار کے سارے معاملات کو جہاں پر اللہ نے منعقد کیا ہے، اس میدان کا نام میدان مزید ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میدان مزید، اور جس دن یہ میدان مزید منعقد ہوگا وہ دن دنیا کے اعتبار سے جمعے کا دن ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے جمعے کو سید الایام بنایا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم جمعے کا کس قدر اہتمام کرتے ہیں، اور ہم اس میدان مزید میں حاضری کے لیے جو دنیا کے اندر ایک نمونہ بنایا ہے، دنیا کے اندر ایک طریقہ بنایا ہے، وہ جمعے کا دن رکھا۔ اس جمعے کے دن اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر میدان مزید کو سجانا ہے، جس میں سارے جنتی آئیں گے، اور جمعہ کوئی معمولی دن نہیں، جمعہ سید الایام ہے۔ جمعہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جمعے کی حقیقت کو اگر پہچاننا ہے
تو یوں سمجھو کہ کچی دیوار ہو جس کی مٹی بربرا گئی ہو، اس کو اگر کھرچو تو کیسے مٹی گرتی ہے، تو اگر کوئی آدمی جمعے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔ یہ جمعہ کوئی معمولی دن نہیں، یہ مسلمانوں کا اجتماع کا دن تھا، مسلمانوں کی وحدت کا دن تھا، مسلمانوں کے مساوات کا دن تھا، مسلمانوں کی اخوت کا دن تھا۔ اس دن کے اندر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیتی جاگتی زبان کے اندر مسلمانوں کو خطاب کیا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، یا ایھا الناس کہہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے تھے، وہ خالق سے مخلوق کو ملاتے تھے، مخلوق کا جو رشتہ خالق سے ٹوٹ گیا ہے اس رشتے کو جوڑتے تھے اور یاد دلاتے تھے کہ تم کو اس دنیا کے اندر کھونے کے لیے نہیں بھیجا ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر بھول بھلائیوں میں پھرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اس دنیا کے اندر تمہیں غفلت کے اندر پڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر عیش و مستی کے لیے نہیں بھیجا ہے، تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اس آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جہاں کی خوشی دائمی ہے، جہاں کا غم دائمی ہے، جہاں کی فکر دائمی ہے، جہاں کی راحت دائمی ہے، جہاں کی عزت دائمی ہے، جہاں کی ذلت دائمی ہے، جہاں پر بخشش دائمی ہے، جہاں پر جنت کا دخول دائمی ہے۔ تو جمعے کے دن کی حقیقت یہ، جمعے کے دن کا مقام یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جس دن سورج طلوع ہو اس دن سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ خلق فیہ آدم، ماشاء اللہ جمعۃ الوداع کی مناسبت سے بہت سے احباب دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ساری مسجدوں کو آباد رکھے اور اسی طرح بھرا ہوا رکھے۔ بہت سے افراد آئے ہیں، ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو الحمدللہ جامعہ کی درسگاہیں کھول دی گئی ہیں، تو آپ لوگ وہاں پنکھا بھی ہے اور سکون کی جگہ بھی ہے، آپ حضرات ان درسگاہوں میں تشریف لے جائیں، جو کھڑے ہوئے ہیں کناروں پر وہ درسگاہوں میں چلے جائیں تو سکون سے بیٹھ سکیں گے۔ ایک بچہ ہے نور وہاب، وہ غائب ہو گیا ہے، تو ان کے والدین جو ہے وضو خانے پہ کھڑے ہوئے وہ آ کر ان سے مل لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کی حقیقت یہ ہے، خلق فیہ آدم، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ ادخل الجنہ، اور اسی دن اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں داخل فرمایا، وہ اخرج منہا، اور اسی دن اللہ رب العالمین نے ان کو خلافت ارضی سے سرفراز کر کے اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا، ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعے کے دن۔ تو جمعے کا دن اتنا اہم دن ہے، اتنا مقدس دن ہے، اتنا عظیم دن ہے۔ اور پھر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب غریب بات فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجمعۃ لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل اللہ تعالی فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، کہ اس دن کوئی ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر کوئی آدمی اللہ سے مانگے تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو جمعے کا دن اتنا اہم ہے کہ اس میں قبولیت کی گھڑی بھی رکھ دی۔ اور جمعے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا جمعے کے دن یا جمعے کی رات کے اندر تو اللہ رب العالمین انسان کی جو پہلی منزل ہے قبر، اس کے اندر تنگیوں سے اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم دن ہے۔ اس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب عجیب باتیں فرمائی، اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنی امت کو اس بات پر ابھارنے کے لیے کہ میری امت جمعے کی عظمت سے غفلت میں نہ پڑ جائے، میری امت جمعے کے اہتمام سے غفلت میں نہ پڑ جائے، میری امت جمعے کے اندر آنے سے غفلت میں نہ پڑ جائے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اول وقت میں آتا ہے اس کو ایسا ثواب دیا جاتا ہے جیسا کہ کسی آدمی نے اونٹ قربانی کے لیے حرم شریف بھیجا۔
اور جو آدمی اس کے بعد آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے بکرا اور دمبا بھیجا، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مرغی کو بھیجا صدقے کے لیے حرم کے اندر، اور اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے انڈے کو صدقے کے لیے حرم میں بھیجا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب امام منبر پہ آ کر تقریر شروع کر دیتا ہے، خطبہ شروع کر دیتا ہے، تو فرشتے جو راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رجسٹر کے اندر آنے والوں لوگوں کے ناموں کا اندراج کرتے ہیں، وہ فرشتے رجسٹر بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ہم جمعے کے اندر آتے ہیں لیکن جمعے کے رجسٹر میں ہمارا نام درج نہیں ہے۔ جب فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین دریافت فرماتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے وہ علیم بذات الصدور ہیں، وہ علام الغیوب ہیں، وہ ظاہر اور باطن سب کا علم رکھتے ہیں، اول آخر سب کا علم رکھتے ہیں، متاخرین متقدمین سب کا علم رکھتے ہیں۔ وہ دریافت کرتے ہیں کون کون آیا جمعے کے لیے، تو اس رجسٹر میں جو لوگ اس میں نہیں آتے ان کا نام درج نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی عظمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان اجتماعی طور پر اس میں جمع ہوتے تھے اور مسلمانوں کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا تھا، ایک حمیت پیدا ہوتی تھی، ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، ایک روحانیت پیدا ہوتی تھی، ایک پیغام لے کے جاتے تھے۔ اپنے خالق سے مخلوق کا رشتہ مضبوط جڑ جاتا تھا اور خالق کو اپنے مخلوق کے اوپر ناز ہوتا تھا، مخلوق کو اپنے خالق سے امید ہوتی تھی، اور اس کیف مستی کے عالم کے اندر لوگ گھروں کو لوٹتے تھے۔ اب زمانہ ایسا آیا ہم نے دھیرے دھیرے تمام چیزوں کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، نبی کے طریقوں کو بھلا دیا، نبی کی صورت کو بھلا دیا، نبی کے لباس کو بھلا دیا، نبی کی زندگی کو بھلا دیا، نبی کی قربانیوں کو بھلا دیا، نبی کے غزوات کو بھلا دیا، نبی کی خدمات کو بھلا دیا، نبی کی محبتوں کو بھلا دیا، نبی کی رحمت کو بھلا دیا، نبی کی امت کے لیے رونے کو بھلا دیا، نبی کی امت کے لیے بے چین رہنے کو بھلا دیا، نبی کے رخصت ہونے کے وقت امت کے لیے جو بے چینی تھی اس بے چینی کو بھلا دیا، نبی کے آنسو کو بھلا دیا، نبی کی تکالیف کو بھلا دیا، نبی کی خوشی جس کے اندر تھی اس کو بھلا دیا۔ غفلت میں پڑ گئے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ جو روح تھی، وہ اسپرٹ جو ہم جمعے سے حاصل کرتے تھے، وہ اسپرٹ حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، ہم غفلت کے اندر پڑ گئے، دشمن ہمارے اوپر حاوی ہو گئے، دشمن نے ہم کو غفلت میں ڈال دیا، دشمنوں نے ایسے ایسے پروگرام رکھ دیے کہ ان پروگراموں میں ہم غافل ہو گئے، ان ترتیبوں میں ہم غافل ہو گئے، جمعے کے اہتمام سے غافل ہو گئے، جمعے کے پیغام سے غافل ہو گئے، جمعے کی عظمت سے غافل ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک موقع پر، من ترک الجمعہ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل۔ جس آدمی نے پہ بپے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اللہ رب العالمین اس کا نام منافقین میں لکھ دیتے ہیں، ایسی کتاب کے اندر لا یمحى ولا یبدل کہ اس کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ اس میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سوچئے رحمت للعالمین ہیں، وہی نبی جن کی عظمت کو طائف کے پہاڑ سلام کرتے ہیں، وہی نبی جن کی عظمت کو طائف کی زمینیں پیار کرتی ہیں، وہی نبی جو غزوہ احد میں تھے، وہی نبی جو غزوہ بدر میں تھے، وہی نبی جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کیا تھا، جنہوں نے اپنی امت کے ساتھ محبت اور بڑائی کا اعلان کیا تھا اور محبت و خلوص کا اعلان کیا تھا، وہ نبی فرماتے ہیں، ذرا تصور کیجئے کہ جو دشمنوں کو معاف کرنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر خطبے کے لیے کسی کو مقرر کروں اور اپنے ساتھ نوجوان لڑکوں کو لوں اور جنگل جاؤں اور جنگل جا کر لکڑیاں جمع کروں اور ایسے گھروں کو جو گھروں کے اندر لوگ صحت کی حالت میں موجود ہیں اور جمعہ ان کے اوپر واجب ہو رہا ہے لیکن وہ جمعے کے لیے نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے ان گھروں کو پھونک ڈالوں۔ اب ہم سوچیں کہ اگر ہم اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کی ناراضگی کا ٹھکانہ بناتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو چھوڑنے والوں کے لیے اتنی سخت وعیدیں فرمائی
تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج کے اس اجتماع کے اندر ہم یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے۔ وہ اللہ جس نے صرف ایک زمین کے اندر اپنی محبت کے اتنے دلائل دے دیے، وہ اللہ جس نے صرف ہمارے وجود کے اندر اتنی محبت کے دلائل دے دیے، وہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کے اندر اپنی معرفت کے چشمے بہا دیے، وہ اللہ جس نے آسمان بنایا، جس نے یہ نعمتوں کو سجایا، وہ اللہ جس نے ہم کو صحت دی، وہ اللہ جس نے ہم کو نعمتیں دی، وہ اللہ جس نے ہم کو ماں باپ جیسی رحمت دی، وہ اللہ جس نے ہم کو خوشیاں دی، وہ اللہ جس نے ہم کو عزت دی، وہ اللہ جس نے ہم کو راحت دی، وہ اللہ جس نے ہم کو سکون دیا، وہ اللہ جس نے ہم کو دولت دی، وہ اللہ جس نے ہم کو فراوانی دی، وہ اللہ جس نے ہم کو قوت گویائی دی، وہ اللہ جس نے ہم کو قوت بینائی دی، وہ اللہ جس نے ہم نے قوت بخش دی، وہ اللہ جس نے ہم کو قوت مشی دی۔ تو اس اللہ سے ہم جڑ جائیں گے اور ہم وعدہ کریں، جس طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے، اس قدر دھوکے میں ڈالتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ کس منہ سے اللہ سے توبہ کرو گے، تم صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہو، کس منہ سے توبہ کرو گے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حیا نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ شیطان تم کو بے حیائی سکھلا رہا ہے۔ حیا تو یہ ہے، ان حقیقت الحیا اللہ یرا کا مولا کا حیث نہا کا، کہ تمہارا پروردگار تم کو اس جگہ پر نہ دیکھے جس جگہ پر وہ تم کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ حیا نہیں ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کی جگہ پہ جاؤ اور توبہ کے لیے تم حیا کرو۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 70 مرتبہ گناہ کرو گے، 70 مرتبہ توبہ کرو گے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو آج کے اس اجتماع کے اندر ہم اللہ سے صلح کر لیں۔ ہم نے جو اللہ سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، سود کی صورت میں، رشوت کی صورت میں، بد معاملی کی صورت میں، بد عقیدگی کی صورت میں، بد عبادتی کی صورت میں، برے معاشرت کی صورت میں، برے اخلاق کی صورت میں، اس اللہ سے لڑ کے کچھ نہیں ہو سکتا، اس اللہ سے ٹکرا کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ سے صلح کرنی ہے۔ آج جمعۃ الوداع کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہی ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اللہ نے جو چاہا پیدا کر لیا اور جس کو چاہا اپنے لیے منتخب کر لیا۔ عرش کو اپنے لیے منتخب کیا، ساتویں آسمان کو اپنے لیے منتخب کیا، جنتوں کو پیدا کیا، جنت الفردوس کو نبیوں کے لیے منتخب کیا، زمین کو پیدا کیا، ساتویں زمین کے اوپری حصہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں اثر رکھا ہوا ہے اس کو منتخب کر دیا۔ اللہ نے مہینے پیدا کیے، ان مہینوں کے اندر رمضان کو منتخب فرمایا۔ اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، ان پہاڑوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کے لیے کوہ طور کو منتخب کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایام پیدا کیے، ان ایاموں کے لیے اللہ رب العالمین نے سید الایام جمعہ کے دن کو منتخب کیا۔ اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا۔ آج اللہ سے صلح کر لو، اللہ ہم کو منتخب کر لیں گے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اے پروردگار تو یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے۔ آج اگر ہم اللہ سے رشتہ جوڑ کے جائیں گے، اللہ سے وعدہ کر کے جائیں گے، اللہ سے توبہ کر کے جائیں گے، اے اللہ ہم نے بڑی غلطیاں کر لی، اے اللہ ہم بڑے نادم ہیں، اے اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں۔ اور قسم خدا کی، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بنانا مشکل، اللہ کو بنانا آسان ہے۔ ایک واقعہ میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر، ان سے افضل اس وقت کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ بارش عطا فرما دیں۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ تیری مجلس کے اندر ایک بدبخت شخص ہے، جس بدبخت شخص کی وجہ سے یہ بارش رکی ہوئی ہے، تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ وقت کا پیغمبر دعا کر رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کو روکا جا رہا ہے۔ ایک بدبخت شخص کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو بدبخت شخص ہے وہ اے اللہ نے ایسا فرمایا ہے وہ اس مجلس سے نکل جائے۔ اس کی نحوست سے سارے لوگوں کو رحمت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر گزری تو کیا دیکھتے ہیں، بادل آ گئے اور بارش
بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا, اے پروردگار عالم, نہ کوئی اٹھا ہے نہ کسی نے توبہ کی ہے, بارش ہو رہی ہے, آپ نے منع کیا تھا. اللہ رب العالمین نے کہا, اے موسیٰ اس نے ہم سے صلح کر لی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے پروردگار عالم اس کا نام بتلا دیجئے. تو اللہ رب العالمین کو دیکھو, قربان جاؤ اللہ رب العالمین پر. اللہ رب العالمین نے کہا, اے موسیٰ جب وہ ہمارا باغی تھا تو ہم نے اس کا نام چھپا کے رکھا, وہ اب ہمارا دوست ہو گیا ہے, ہم اس کا نام کیسے ظاہر کر دیں. اللہ رب العالمین کے سامنے کیا معلوم اس نے کس انداز سے سرگوشی کی ہوگی کہ اے اللہ اتنے بڑے مجمع میں تو مجھے رسوا کر دے گا. اے اللہ آج تک تو نے پردہ رکھا. میرے دوستو, اللہ بڑے مہربان ہے. میرے دوستو, اللہ بڑے مہربان ہیں. اللہ کی مہربانیوں کے اشارے ہیں. اللہ, میرے گھر پہ کون آئے گا جس کو میں بلانا چاہوں گا؟ آپ اللہ کے گھر پہ آئے, اللہ کے گھر پہ آئے ہیں, اللہ نے بلایا ہے. اللہ عطا کرنا چاہتے ہیں, اللہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے رمضان عطا کیا, اللہ نے شب قدر کی راتیں عطا کی, اللہ رب العالمین نے جمعۃ الوداع عطا کر دیا. کتنے لوگ ہیں آج بھی وہ کیسینوں میں وقت گزار رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں آج بھی جوا کھیل رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو آج بھی شراب پی رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی زنا کر رہے ہیں. اللہ نے ہم کو بلایا, ہم اس کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے تھے. اللہ دینا چاہتا ہے, اللہ کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے, قسم خدا کی خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے. اللہ کی محبتیں لوٹ لو, اللہ کی مغفرت لوٹ لو, اللہ کی عنایت لوٹ لو, اللہ کے قدموں میں سر رکھ دو اور کہہ دو کہ اے اللہ ہم نے در در کی ٹھوکریں کھا دی, اے اللہ اپنوں نے بھی دھتکارا, اللہ پرایوں نے بھی دھتکارا, اے اللہ ہم تیرے در پہ آ گئے, اے اللہ تو ہمارا ہو جا, اے اللہ ہم تیرے ہو جائیں گے, اے اللہ تو ہم کو اب اپنی معصیت کی جگہ پہ نہیں دیکھے گا. یہ ہم نے عزم کر لیا تو ہمارا یہ اجتماع قسم خدا کی اللہ کا مقبول ترین اجتماع ہے, قسم خدا کی اللہ کا محبوب لوگوں کا اجتماع ہے, قسم خدا کی اولیاء اللہ کا اجتماع ہے. اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ, اس کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے. لا ملجا ولا ملجا من اللہ الا الیہ, کوئی پناہ نہیں ہے, کوئی جائے ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی جائے قرار نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ کے رسول سے جڑ جاؤ, قرآن سے جڑ جاؤ, حدیث سے جڑ جاؤ, اللہ کے فرامین سے جڑ جاؤ. اللہ کی بغاوت کو چھوڑ دو, اللہ کی بغاوت کو چھوڑ دو. یہ زمین اللہ کی قدرت میں ہے, یہ آسمان اللہ کی قدرت میں ہے, یہ پہاڑ اللہ کی قدرت میں ہے, یہ ہوائیں اللہ کی قدرت میں ہے. اللہ رب العالمین چاہے تو ایک جھٹکا دے, زمین شک ہو جائے, عمارتیں زمین میں دھس جائے, کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل, اللہ چاہے تو ایک ہوا چلا دیں, زمینیں تمام چیزیں زمین بوس ہو جائیں. اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ایسی چنگھاڑ عطا کر دیں کہ اس چنگھاڑ سے لوگ مر جائے, ان کا کلیجہ پھٹ جائے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, اللہ نے موقع دیا, اللہ نے موقع دیا. اس موقع کو غنیمت جانو, اس موقع کو غنیمت جانو. زندگی کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں. کسی نے جوانی دیکھی, کسی نے بڑھاپا دیکھا, کسی نے بچپنا دیکھا, لیکن اصل حقیقت موت ہے, قبر ہے, حشر ہے, میدان ہے, جنت ہے, پلسرات ہے اور جہنم ہے. میرے دوستو اپنی آخرت کی فکر کرو, خدا را اپنی آخرت کی فکر کرو. غفلت کے پردے اپنے آنکھوں سے چاک کر دو, دنیا کی رنگینیوں میں مت پڑو. یہ دنیا کی لذتیں فانی ہیں, دنیا کی حقیقت حقیقت ہے, دنیا کی لذتیں فانی ہے, آخرت حقیقت ہے, باقی سارا خواب ہے. اس شراب کے پیچھے مت بھاگو, دنیا تم سے نہیں
چھوٹے گی، خوشیاں تم سے نہیں چھوٹیں گی، راحت تم سے نہیں چھوٹے گی، عزت تم سے نہیں چھوٹے گی، اولاد تم سے نہیں چھوٹے گی، گھر بار تم سے نہیں چھوٹے گا، تجارت تم سے نہیں چھوٹے گی۔ اگر تم اللہ کے ہو گئے سب تمہارا ہو جائے گا، اگر تم اللہ کے نہیں ہوئے سب کو مناؤ گے کوئی تمہارا نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک آسمان پر یہ محبت اتارتے ہیں، سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پہ محبت اتارتے ہیں، دوسرے سارے آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے آسمان، پھر اس طرح زمین سمائے دنیا پہ اترتی ہے محبت، پھر پورے دنیا کے اندر پھیلا دی جاتی ہے محبت۔ یہ اللہ کی محبت اللہ کے ہونے کے صدقے میں ہوتا ہے۔ دنیا اپنی محبتوں کو تصویروں میں تلاش کرتی ہے، دنیا اپنی محبتوں کو عہدوں میں تلاش کرتی ہے، دنیا اپنی محبتوں کو بنگلوں میں تلاش کرتی ہے، دنیا اپنی عزت کو گاڑیوں میں تلاش کرتی ہے، دنیا اپنی محبت کو دولت میں تلاش کرتی ہے۔ قسم خدا کی یہ محبت تمہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے ملے گی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ رب العالمین نے جو چاہا پیدا کیا اور جس کو چاہا اپنے لیے چن لیا۔ آج اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تم کو چن لے، اللہ ہم کو چن لے، اللہ ہمارے بچوں کو چن لے، ہمارے بہن بھائیوں کو چن لے۔ جب ہم اللہ کے ہو گئے ساری کائنات اس کی ہے، سارے خزانے اس کے ہیں، ساری عزتیں اس کی ہیں۔ العزت للہ والعظمت للہ، عزت بھی اللہ کی ہے، عظمت بھی اللہ کی ہے۔ الکبریاء للہ، کبریائی بھی اللہ کی ہے، بادشاہت بھی اللہ کی ہے۔ الملک للہ، الملک للہ، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو پھر ہم اللہ کے کیوں نہیں ہوتے، دنیا کے کیوں بنتے ہیں؟ اللہ سے دنیا سے منہ موڑو، اللہ کے ہو جاؤ۔ دنیا سایہ ہے اور اللہ کی محبت حقیقت ہے۔ سایہ انسان کے تابع ہوتا ہے، حقیقت کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ حقیقت ہے، اللہ کے ہو جاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ اور پھر تم دیکھو گے تم ہی تم ہوگے، تمہاری زبان سے بولا جائے گا، تمہاری آنکھوں سے دیکھا جائے گا، تمہارے دماغ سے سوچا جائے گا، تمہارے قلم سے لکھا جائے گا، تمہارے قدم پر پاؤں رکھنے کو باعث فخر سمجھا جائے گا، تم کو چوما جائے گا۔ حقیقت کے اندر وہ اللہ نے محبت اتاری، حقیقت کے اندر وہ اللہ نے محبت اتاری۔ قسم خدا کی محبتوں کو، عزتوں کو اللہ نے مادی چیزوں میں نہیں رکھا، اللہ نے اپنی محبت میں رکھا ہے، اللہ نے اپنی عظمت میں رکھا ہے۔ آج کے دن ہم یہ نیت کریں، آج کے دن ہم تہیہ کریں، آج کے بعد ہم اللہ سے بغاوت نہیں کریں گے، ہم اپنے کاروبار کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں کریں گے، ہم اپنی تجارت کو اللہ کے احکامات کو توڑ کے نہیں کریں گے، ہم سود نہیں کھائیں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم سٹا نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم بے حیائی نہیں کریں گے، ہم رقص و سرور کی محفلوں میں نہیں جائیں گے، ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں چھوڑیں گے، ہم حج نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ ہم نے عزم کر لیا تو یہ مبارک اجتماع ہے، اولیاء اللہ کا اجتماع ہے، اللہ کے دوستوں کا اجتماع ہے، اور پھر اللہ کے دوست جو مانگیں گے اللہ ان کو عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پھر سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزے اور تراویحوں کو قبول فرما لے۔ فطرے کے اعتبار سے سوال پوچھا گیا ہے، ایک دو باتیں اور عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ جمعۃ الوداع ہے، اللہ کی عنایات کا دن ہے، تو 2-4 منٹ اوپر ہو گئے۔ ہم دنیا کے اندر کہیں پر کہیں مصروف ہوں گے، کہیں دھوپ میں تھکے ہوئے ہوں گے۔ اگر اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے گھر پہ بیٹھ گئے تو ہم اللہ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں۔ کسی کی بادشاہ کے دربار میں کوئی آتا ہے تو جلدی جانے کی فکر نہیں کرتا، تو ہم اللہ کے دربار میں آئے ہیں، 2-4 منٹ ادھر کی 2-4 منٹ ادھر اللہ کی محبت کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا، کوئی اس میں تکلیف نہیں ہے۔ ہم دنیا میں، لوگ دنیا کے اندر ابھی بھی جاؤ، لوگ بازاروں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے، ہم اور آپ اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پریشان نہ ہوئیے۔ ایک دو باتیں ضروری جو کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ بات یہ، چند چیزیں الٹی سیدھی چل رہی ہیں۔ ایک چیز تو یہ چل رہی ہے
SMS کے ذریعے کہ آج جمعۃ الوداع ہے اور اس جمعۃ الوداع میں 4 رکعت جو پڑھ لے، اتنی دفعہ سورہ کوثر پڑھے، اتنی دفعہ یہ پڑھے، اتنی دفعہ یہ پڑھے، تو اگر 100 سال کی بھی نماز قضا ہو گئی ہوگی وہ سب معاف ہو جائے گی۔ یہ سب جھوٹ ہے، من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ لوگ اس کی شدید تردید کیجئے اور ایسے SMS بھیجنے والے کو آپ ریٹرن بیک کیجئے، ان کو بتلائیے کہ آپ کو کسی نے بہکایا ہے، آپ کو اپنے واجبات اور فرائض ادا کرنے کے لیے پورے اعمال کرنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ بیت اللہ الحرام میں جائیے، ایک نماز ظہر کی پڑھ لیجئے، 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، لہذا آپ کی ساری زندگی کی نمازیں قضا پوری ہو گئی۔ یہ بھی غلط بات ہے، جھوٹ بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری بات یہ کہ فطرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو روزے رکھتا ہے اس روزے کے اندر جو کسر ہوتی ہے وہ فطرے سے اللہ رب العالمین پوری کروا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی فطرہ ادا نہیں کرے گا تو اس کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے گا۔ تو لہٰذا جو آدمی عید والے دن صاحب نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا زائد ضروریات زندگی کا سامان اس کے پاس موجود ہے، جس شکل کے اندر بھی ہو، وہ صاحب نصاب ہے، وہ اپنی طرف سے فطرہ ادا کرے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے گا۔ باقی بیوی کی طرف سے اگر وہ ادا کرے گا اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، دوسرا بیوی کی حق کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، فطرے کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کی طرف سے ادا کرے گا تو ثواب ملے گا، ورنہ یہ سب ماں باپ کو اپنا فطرہ ادا کرنا ہے، بہن بھائیوں کا اپنا فطرہ ادا کرنا ہے، بالغ اولاد کو اپنا فطرہ ادا کرنا ہے، والد کے اوپر نابالغ اولاد کا فطرہ ہے۔ اور وہ بچے جو عید کی فجر سے پہلے پیدا ہو گئے ہیں تو عید کے دن ان کی طرف سے فطرہ ادا کیا جائے گا۔ جو عید کے دن فجر کے بعد پیدا ہو رہے ہیں ان کا فطرہ اگلے سال ادا کیا جائے گا۔ یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور باقی فطرے کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فطرے کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ماسی کو فطرہ دے دیں، بھنگی کو فطرہ دے دیں، کسی ہندو کو فطرہ دیں۔ آج کل لوگوں کے اندر ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ویلفیئر جذبات، خدمات کے جذبات ہیں، لیکن ان جذبات کے اندر بھی غلو نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ غلو کرتے کرتے غریبوں کو، وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، قادیانی ہے، اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ دے سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے، جس طرح مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، پاک جگہ پہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال یہ عبادت کا مال ہے، اس کو مستحق مسلمان کو ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔